اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ سفل انسان ہے، یہ کامیاب انسان ہے، لیکن شرط یہ کہ اسے پورا یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عقیدہ توحید کتنی بڑی چیز ہے۔ مسلم شریف کی اس روایت پہ ذرا غور کیجیے۔ اور اسی وجہ سے جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، جتنے بھی رشی منی اس سنسار میں پدھارے، تمام سندیش واہکوں نے، رشیوں نے، پیغمبروں نے اسی ایکیشور واد کی طرف بہت ان لوگوں نے پریشرم کیا اور لوگوں کو اسی توحید کی طرف بلانے میں کافی زور لگایا۔ آج بھی برادران وطن کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہاں بھی عقیدہ توحید ہمیں ملتا ہے۔ نہ دویتیوم نہ ترتیوم، اتھرو وید کانڈ نمبر 13 ادھیائے نمبر 4 منتر 16 17 18 میں لکھا ہے، نہ دویتیوم، اے دنیا کے لوگوں تمہارا پرمیشور، تمہارا اللہ نہ دویتیوم دوسرا نہیں ہے، نہ ترتیوم تیسرا بھی نہیں ہے، نہ چترتھم چوتھا بھی نہیں ہے، نہ پنچموں پانچواں بھی اسے نہیں کہا جا سکتا ہے، نہ ساتواں آٹھواں نواں، نہ دسواں بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ تو معبود، وہ تو تمہارا جو پاسیہ ہے، تمہارا جو پوجیہ ہے، تمہارا جو معبود ہے، وہ تو صرف تنہا اکیلا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کے رسول بھی کیا کہتے ہیں کہ جس کی موت اس اوستھا میں آ جائے کہ اسے پورا یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اے لوگو اپنے مرنے والوں کو تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس لیے کہ جس انسان کا آخری جملہ اس کی زبان سے دنیا چھوڑتے وقت اگر لا الہ الا اللہ نکل جائے دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اب تلقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انتقال کر رہا ہے تو اس کے بدن کو ہلانا جلانا شروع کریں، دباؤ ڈالیں، بھائی پڑھو پڑھو، نہیں۔ بہت ہی نازک گھڑی ہوتی ہے، موت کی گھڑی بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ تلقین کا مطلب ہے کہ جو اس کے پاس وہاں موجود ہوں اس کو ذرا اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ بول سن کر کے وہ بھی پڑھ لے اور اس کا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے، عقیدہ توحید پر ان کا انتقال ہو، اس طریقے سے وہ سفل ہو جائے گا۔ یہ ہے تلقین کا مطلب۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفلتا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ مرنے کے وقت جو پڑھ لے وہ انسان اللہ کی درشٹی میں کامیاب ہے۔ ایمان والا اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ ہیں۔ اسی لیے آپ جب دیکھیں گے ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، آج اس کو پانے کے لیے ہمیں بہت پریشرم کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اس لیے آج ہم اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، ورنہ اس ایمان کے لیے، اس اسلام کے لیے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور میرے بھائیوں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر ہم صاحب ایمان ہو گئے اور اللہ کے فضل سے ہیں تو ہمیں دوسرے بھائیوں کی بھی چنتا کرنے کی ضرورت ہے جو اس دولت سے محروم ہیں۔ ہمارے مسلمین بھی اس ایمان پر چلنا چاہتے ہیں، غیر مسلمین بھی سفلتا کے مارگ پر چلنا چاہتے ہیں۔ اوم بھرگو اسوہاتو سویتروریڈیم بھرگو دیوش دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ غیر مسلمین بھی اللہ سے پرارتھنا کرتے ہیں، ہے برہمانڈ کے رچنا کرنے والے ایشور، ہمیں اس مارگ پر چلا دے جو مارگ سورگ کی طرف جا رہا ہو، جنت کی طرف جا رہا ہو، اور ہمیں چھل کپٹ کی ان چیزوں سے دور رکھنا۔ ہم تیری پوجا ارچنا کرتے ہیں۔ جیسے مسلمان
پنج وقتہ نماز میں اللہ سے سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے مارگ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے کرپا کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کے مارگ پر نہ چلانا، ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن پر تیرا کرودھ نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور جو لوگ پتھ بھرشٹ ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو جیسے ہم مسلمان پنج وقتہ نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے برادران وطن بھی اللہ سے ونتی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ستیہ مارگ پر چلا۔ لیکن معلوم ہے، پیشرو خطیب مولانا عین الحق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آج دعوت و تبلیغ جس طرح ہونی چاہیے، آج اس میں ہم کمی کر رہے ہیں۔ آج ہم اس میں خوش ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، دنیا بھاڑ میں جائے کوئی مطلب نہیں، اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اس امت کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ آج ہمارے کتنے ایسے ملنے جلنے والے دوست تیار ہیں، کتنے ایسے متر ہیں جو سورگ کے مارگ پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن ان تک اسلام کا سندیش کون پہنچائے گا، اسلام کا میسج کون پہنچائے گا؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی پروفٹ آنے والا نہیں۔ اسی دعوت و تبلیغ اور اسلام کے پرچار و پرسار کی جو ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے اس امت کی پرشنسا کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تم اتپن کیے گئے ہو، لوگوں کے لیے تم نکالی گئی ہو۔ دیکھیے، غور کیجئے، دنیا میں بہت ساری امتیں آئیں، آدم علیہ السلام کی امت آئی چلی گئی، کوئی تعریف نہیں، نوح علیہ السلام کی امت آئی گئی، کوئی تعریف نہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے انویائی آئے، فالوورز آ کر چلے گئے، لیکن اللہ نے کہیں ان لوگوں کی تعریف نہیں کی۔ لیکن اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی اللہ نے بڑی تعریف فرمائی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ بہتر کیوں ہو؟ ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم بہتر اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیک کاموں کا آدیش کرتے ہو، حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو بری باتوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم سب ایک اللہ پر ایمان اور آستھا رکھتے ہو، اسی لیے تمہاری پرشنسا ہے۔ تو یہ ہماری ڈبل ذمہ داری ہے، ہم خود بھی ستکرم کریں، نیک اعمال کریں، اور جو لوگ پتھ بھرشٹ ہیں، جو لوگ اندھکار کی طرف جا رہے ہیں، جو لوگ ڈارک کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں ان کی بھی فکر کرنی ہے اور ان کو بھی اسلام کی طرف آمنترت کرنا ہے اور ان کو اسلام کا میسیج دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا جو اصول پتہ چلا وہ ہے ایمان اور خاتمہ بالخیر۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، منتر یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، وہ انسان سفل ہے۔ اسی طرح پیارے نبی نے سفلتا پانے والوں کی ایک وشیشتا، ایک خوبی یہ بھی بتائی ہے کہ اگر تم سفلتا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، سورگ میں جانا چاہتے ہو، تو کیا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یدخلون الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب، میری اس امت میں 70,000 ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ کل مہاپر لے کے دن، قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگوں کو لایا جائے گا اور جن کو آرڈر دے دیا جائے گا کہ جاؤ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، تم چلے جاؤ۔ لیکن یہ
خوشخبری سب کے لیے نہیں ہے. دوسرے جو لوگ ہوں گے ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. پرشن اتر کے مرحلے سے اس کو گزرنا ہوگا. اللہ پرشن کرے گا تجھے جو عمر دی گئی تھی 70-80 سال کی، اس عمر کا ذرا حساب دو، تم نے اس عمر کو کہاں پہ تم نے برباد کر دیا. پھر اس عمر کے اندر جوانی کا ایک الگ سے سوال ہوگا، ان شبابہ فیما ابلاہ، یہ جو جوانی کی عمر تمہیں دی گئی تھی، اس جوانی کو کہیں تو نے مستانی تو نہیں بنا دیا تھا، اس جوانی کو تم نے دیوانی تو نہیں بنا دیا تھا، جوانی میں تم نے میری عبادت کی تھی یا نہیں کی تھی، ہمیں اس کا حساب چاہیے. جوانی کا الگ سوال، عمر کا الگ سوال. پھر مال کا الگ سے کوشچن ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا. اگر جائز طریقے سے تم نے کمائی کی تو کہیں ایسا تو نہیں فضول خرچی میں مال کو برباد کر دیا، شیطانی کاموں میں لگا دیا، اس کا بھی جواب دو. علم جتنا حاصل کیا اس کے مطابق عمل بھی کیا کہ نہیں. یہ تمام سوالات دوسروں سے لیے جائیں گے، کیے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70,000 ایسے کامیاب لوگ اس امت میں ہوں گے جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور ڈائریکٹلی ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ. لیکن ان کی کچھ وشیشتائیں ہیں، ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا جائے گا. کچھ ان کے اندر ایسے اوصاف ہوں گے، ایسی خوبیاں ہوں گی جو اور لوگوں میں نہیں ہوں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، ان 70,000 خوش نصیب مسلمانوں کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ عرب کے اندر ایک رواج تھا، ایک رسم تھی کہ اگر ان لوگوں کو کہیں یاترا پہ جانا ہوتا تھا، سفر پہ جانا ہوتا تھا تو ایک چڑیا پکڑتے تھے اور اس چڑیا کو اڑا دیتے تھے. اگر وہ چڑیا داہنی طرف اڑ کے جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے ہمارا یاترا شبھ ہو جائے گا، ہمیں اب سفر کرنا ہے. لیکن کسی وجہ سے وہ چڑیا اگر بائیں طرف اڑ کے چلی جاتی تھی تو لوگ ڈر جاتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں اب ہمارا یہ یاترا صحیح نہیں ہوگا، اشبھ ہو گیا. لیکن اسلام کہتا ہے یہ چڑیا کے اڑ جانے، دائیں بائیں اڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آج بھی انڈیا میں دیکھیے اگر کوئی سفر کر رہا ہو اور بلی اگر راستہ کراس کر دیتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، گاڑی روک دیتے ہیں کہ کہیں اب آگے نکلیں تو کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی گھٹنا نہ گھٹ جائے، حادثہ نہ ہو جائے، ڈر جاتے ہیں. لیکن اسلام کا یہ حکم ہے بلی کے راستہ کراس کر دینے کی وجہ سے یا چڑیا کے دائیں یا بائیں جانب اڑ جانے کی وجہ سے اس کی کوئی واستوکتا نہیں ہے، اس سے تقدیر نہیں بدلتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، وہ جو ایمان والے لوگ ہوں گے، وہ جو مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان اتنا ہائی لیول کا ہوگا کہ بدشگونی کو نہیں مانتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے وہ لوگ. ولا یکتوون، اور دوسری وشیشتا یہ ہوگی کہ وہ اپنے بدن پہ داغ نہیں لگواتے ہوں. ولا یسترقون، اور ان مسلمانوں کی تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں. قرآن سے قرآنی آیات پڑھ کر کسی بھی مریض کو دم کر سکتے ہیں، معذورہ دعائیں پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کسی اگھوڑ سے جا کر جھاڑ پھونک کروائیں، کسی جوتیشی کاہن کے پاس جائیں، کسی ساحر جادوگر سے سوچیں کہ ہم علاج کروائیں، تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک ہے السحر، جادو سیکھنا سکھانا، جادو کے ذریعے سے علاج معالجہ کرنا. یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، انسان کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے. اسی لیے ایسے جھاڑ پھونک سے آدمی کو بچنا بہت ضروری ہے.
شرکیہ طریقے سے، ناجائز طریقے سے جو جھاڑ پھونک کرواتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مسلمان ناجائز طریقے سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی چوتھی وشیشتا یہ ہوگی ان مسلمانوں کی کہ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ پہ توکل رکھتے ہوں گے، اللہ پہ کانفیڈینس رکھتے ہوں گے۔ تو یہ چار خوبیاں جس مسلمان میں آ جائیں، پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ سفلتا پوروک لوگ ہیں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح کامیابی کی ایک اور اصول کا ہمیں پتہ چلتا ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ فاکثروا، تو سجدے کی حالت میں تم اللہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ اب دیکھیے، آج انسان کا سمبند کسی ایم پی ایم ایل اے سے ہو جائے، منتری سے ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہم منتری کے آدمی ہیں، منسٹر کے رشتہ دار ہیں، ان کے قریبی ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان کی قربت اللہ سے ہو جائے، ایک آدمی کی نزدیکی اللہ رب العالمین سے ہو جائے، تو اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور وہ سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اللہ سے بہت ہی زیادہ وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا کوئی قریبی بندہ بن جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بہت ہی خوش نصیب بندہ ہوگا، وہ جنتی اور کامیاب انسان ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی، نماز میں مداومت یہ بہت ضروری ہے اگر سفلتا چاہتے ہیں۔ یوگی ینجی ستتماتمانم رسی استھتا ایکاکی یچتاتما نراشیر پریگرہا، یہ نماز جس کو آج ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، یہ نماز جس سے آج ہم غفلت برت رہے ہیں، یہ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ ان کا تذکرہ برادران وطن کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بھگوت گیتا ادھیائے 10 منتر 6 میں ہے، جب تم اللہ کی بھکتی کے لیے جاؤ تو پورے من مستشک کو، پورے دل و دماغ کو اللہ کی طرف رکھو، یعنی عبادت کے وقت، نماز کے وقت کوئی دنیاوی خیال تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ یوگی ینجی ستتماتمانم رسی استھتا ایکاکی چتات، اور یہ بھاونا لے کر کے جاؤ کہ اللہ میں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تمام چیزیں ترک کر کے تیرے دربار میں میں حاضر ہوا ہوں۔ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ان ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر لیا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ویسے نماز آج بہت ایسے لوگ پڑھتے ہیں جس میں خشوع خضوع نہیں ہے، ریاکاری والی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے، دکھاوے والی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسی نماز کہ بالکل یہ بھاونا ہو کہ بس اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اسی کو احسان کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ،
احسان کی پریبھاشا یہ، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے، احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس بھاونا کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر نماز پڑھتے وقت یہ تصور اپنے دل میں لا نہیں سکتے ہو تو کم سے کم یہ تو سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو خشوع و خضوع جو اپنی نمازوں میں اختیار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ لوگ سفلتا پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم سفلتا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم جیون یاپن کریں۔ یہ بھی ایک سفلتا کی بہت بڑی کنجی ہے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، آج ہمارے بہت سے نوجوان اس میں کامیابی سمجھتے ہیں کہ فلاں ہیرو کے طرز پر ہم بال کٹوا لیں، فلاں فلمی ایکٹر کے طرز پر ہم کپڑے پہن لیں، اسمارٹ بن جائیں تو لوگ ہم کو کامیاب کہیں گے۔ نہیں، یہ کامیابی کا اصول نہیں ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ ہم پیارے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور لوگوں، انتم رشی کی جیونی کو چھوڑ کر تم ان لوگوں کی جیونی کو پڑھتے ہو اور ان کے نقش قدم پر چلنا فخر سمجھتے ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، ابھی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی 100 کے نام پر، یعنی 100 مہاپرشوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی۔ لکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں، عیسائی ڈاکٹر ہیں، کرسچن ہیں، اور اس کتاب میں مہاتما گاندھی جی کا بھی نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، بڑے بڑے ریفارمر، بڑے بڑے میسنجر کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ جب کتاب مکمل ہو گئی تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے سوچا کہ سب سے فرسٹ